بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ تبلیغ جماعت میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا کام تو محدود نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام صرف اپنوں کی اصلاح تک محدود رہتے ہوں، غیروں کو دین کی دعوت نہ دیتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن تبلیغ جماعت میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ الٹا منع کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کو غیروں میں دعوت کا کام نہیں کرنا ہے، غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی ہے۔ تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے، مجھے اسی طرح کا ایک فتویٰ ملا ہے جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا ہے۔ میں سوال بھی پڑھ رہا ہوں اور جواب بھی آپ حضرات کی خدمت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت مفید باتیں ہیں، اگرچہ مختصر جواب حضرت نے عنایت کر رکھا ہے، لیکن وہ مختصر بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ دیکھیں، بلکہ اعتراض جو کیا جاتا ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں عنوان یہ ہے، تبلیغ جماعت کا غیر مسلموں کو دعوت اسلام نہ دینے کا حکم۔ دوسرا عنوان یہ ہے، یورپی ممالک میں دعوت و تبلیغ کی نیت سے جانے کے باوجود تبلیغ جماعت کا حصول ویزا کی خاطر وزٹ اور سیاحت کا ارادہ ظاہر کرنا۔ سوال کیا گیا، شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دور حاضر میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کام ہو رہا ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک جماعتوں کی شکل میں رائیونڈ مدرسہ پاکستان اور بستی نظام الدین انڈیا سے اکابر کے مشورے سے ہر سال غیر مسلم ممالک کو سال و 7 ماہ کم و بیش اوقات کے لیے احباب تشریف لے جاتے ہیں۔ صورت مذکورہ میں جماعتوں کی رخصتی کے وقت تبلیغی جماعت کے ذمہ دار حضرات ہدایات فرماتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں پہنچ کر وہاں پر مقیم دین سے دور بگڑے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش و فکر کی جائے، ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو صوم و صلات اور مکمل دین کا پابند اور دعوت والے عظیم کام کے لیے تیار کیا جائے۔ غیر مسلموں کو دین اسلام کی دعوت دینے سے روکا جاتا ہے۔ خدشہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے اسلام میں داخل ہونے پر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں، یا کیا خدشے مذکورہ درست ہے؟ نمبر 2، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے احباب کا ہدف یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ صحیح رہنمائی نہ ہونے اور غافل مسلمانوں کی اصلاح میں لگنے کی وجہ سے غیر مسلموں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دینا اور تاخیر کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نمبر 3، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر غیر مسلموں کو ان کے ممالک میں داخلہ بند کر دیا جائے گا، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر غیر مسلموں کو ان کے ممالک میں داخلہ بند کر دیا جائے گا، اگر ان کو دعوت دی جائے، شاید چھوڑ گئے ہیں، اگر ان کو دعوت دی جائے گی تو ان ممالک میں تبلیغ جماعت کا داخلہ بند کر دیا جائے گا، کیا اس اندیشے سے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت نہ دینا شرعاً جائز ہے؟ نمبر 4، یورپی ممالک و دنیا کے دیگر غیر مسلم ممالک جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جماعت والوں سے جس ملک کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے، سفارت خانے والے اس ملک کو جانے کی اجازت دریافت کرتے ہیں، جس پر جماعت کے ساتھی بڑوں کے مشورے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد وہاں پر مقیم غافل مسلمانوں سے ملنا ہوتا ہے۔ اپنے کام اور غرض کے خلاف سفارت خانے والوں کو یہ جواب دینا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا ایک طرح سے، کہ آپ یہ کہیں جا تو آپ رہے ہیں تبلیغ کام کے لیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، سیاحت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہاں یہ لکھنا کہ ہم سیاحت کے لیے جا رہے ہیں ویزے پر، یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ حضرت والا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی عظیم رائے ضرور شامل فرما دیں، آپ حضرات کا احسان عظیم ہوگا۔ تو جواب میں دیکھیں، حضرت نے مختصر جواب عنایت کیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، مکرم بندہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے سے کلی طور پر روکنا یا رکنے کا اہتمام کرنا بندے کی رائے میں درست نہیں ہے۔ البتہ ہر جماعت کا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت نے اپنا دائرہ کار مسلمانوں کے حد تک رکھا ہوا ہے، اس حد تک اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔
لیکن یہ عذر صحیح نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا تو اس کی رہنمائی صحیح نہ ہو سکے گی، کیونکہ تنہا کفر سے بچ جانا ہی بڑی نعمت ہے، چاہے عمل میں کوتاہی رہے۔ تو حضرت کی طرف سے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھئی تبلیغی جماعت کے احباب وغیروں میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہو گیا ہے کہ ہر جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہم ان لوگوں کے اندر کام کریں گے، تو اسی کے مطابق پھر وہ کام کیا کرتی ہے۔ تو اب اس پر کوئی اعتراض تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی جماعت اپنے اصول بنا سکتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا شروع سے یہی طریقہ کار رہا ہے، تو اب اس پر اعتراض کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ رہا ہے مسئلہ کہ غیروں میں اس لیے دعوت نہ دینا کہ فائدہ نہیں ہو سکے گا، دوبارہ سے ان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، مرتد ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں حضرت نے لکھا کہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی تک اگر اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو یہی بہت بڑی بات ہو گئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ اور اگر اس کے بعد پھر وہ دین اسلام پر کسی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کفر سے بچ رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو دعوت دینے کی تو کوشش کی جائے گی غیروں کو بھی، اور تبلیغ جماعت کے جو احباب ہوتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے تو اس کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ہم بہت سے حضرات کو جانتے ہیں اس طرح کے کہ جن کے ہاتھوں پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بہت بڑی تعداد نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے۔ تو بے شک تبلیغی جماعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ جا کے غیروں میں کام نہیں کرنا ہے، ماں دعوت نہیں دینی ہے، اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں شامل ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان حضرات کو موقع ملتا ہے تو غیروں میں بھی دعوت کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو بیان کیا گیا ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جو خدشے اور اندیشے بیان کیے گئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اندیشے صحیح نہیں ہے، جیسے ہی موقع ملے اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے عمل ہوتا بھی ہے۔ اور دوسرا جو سوال تھا کہ یہ بات لکھوا دی جاتی ہے کہ ہم تو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے جواب میں نے فرمایا کہ اس میں تعبیر ہو سکتی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں گھومنا تو پڑتا ہی ہے، ایک آدمی جائے گا تو اگرچہ وہ اپنے ہی لوگوں سے، مسلمانوں سے جا کے ملاقات کرے گا تو گھومنا تو ہو ہی جاتا ہے، اور گھومنا ٹورزم کی وسیع تعریف میں شامل ہو سکتا ہے۔ حضرت نے بڑا عمدہ جواب دیا کہ جب آدمی جائے گا اور وہاں کبھی اس شہر میں رہے گا، کبھی دوسرے شہر میں جائے گا، کبھی ایک مسلمان سے ملے گا، کبھی دوسرے سے جا کے ملاقات کرے گا، تو یہ جو ملاقاتیں ہوں گی تو ان میں گھومنا بھی پایا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے جو ٹورزم وہاں لکھوا دیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش میں نکل آئے گی۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اور وہ جو سوال تھا شروع میں کہ بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو مختلف کام کیا کرتے تھے، تو بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف کام کیا کرتے تھے، اور تبلیغی جماعت کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم بالکل نبیوں ہی کا جو کام ہے وہ اصل ہم ہی انجام دے رہے ہیں، دوسرا کوئی انجام نہیں دے رہا ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، تو یہاں تک درست ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کے اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دے کہ نہیں ہم ہی اصل انبیاء والا کام کر رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے، اور انبیاء بھی بالکل ایسے ہی کام کیا کرتے تھے، تو پھر یہ غلو پر مبنی باتیں ہو جاتی ہیں، مبالغہ محض باتیں ہوتی ہیں جن سے بچنا جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ باتیں ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔